والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قالت رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو نیکیوں کا سیزن بنایا ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ تجربہ ہے، دیکھا ہے کہ جس طرح مختلف کاروبار میں ہر کاروبار کا الگ الگ سیزن ہوتا ہے. جس زمانے میں اس کاروبار میں خرید و فروخت بہت زیادہ ہوتی ہے اور تاجر کو، بزنس مین کو پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے سیزن کے زمانے میں ہر تاجر اپنے ہر طرح کے آرام کو قربان کر کے یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میں زیادہ فائدہ حاصل کر لوں، مجھے زیادہ سے زیادہ پروفٹ مل جائے. اسے اپنے آرام اور اپنی نیند کی بھی زیادہ فکر نہیں ہوتی. وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی جاگ لیتا ہوں، سیزن آف ہوگا تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، آرام ہی آرام ہے. وہ اپنے آرام کو قربان کر کے اپنی ہر طرح کی تقریبات کو تج کر یہ چاہتا ہے کہ اس سیزن کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ کمایا جائے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے رمضان کے پورے مہینے کو نیکیوں کا سیزن بنایا ہے. ایمان والے کو یہ چاہیے کہ اس پورے ماہ مبارک میں اپنے آرام کو، اپنی راحتوں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت اور بندگی کرے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا سکے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ یہ جنت کے سیل کا زمانہ ہے. ہم لوگوں کو یہ بھی تجربہ ہے کہ مختلف کاروبار میں اس کے پروڈکٹ پر کبھی کبھی کمپنیاں سیل لگاتی ہیں. قیمتی چیزیں آپ کو معمولی ریٹ پہ مل جاتی ہے. وہ جوتا جو برانڈڈ ہو، عام دنوں میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہو، سیل کے زمانے میں آدھے قیمت پہ آپ کو وہ دستیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر قیمت کے اندر کافی کمی کر کے کمپنیاں بیچتی ہیں، سیل لگاتی ہیں. کمپنیوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بکتی ہے تو اس کے پروفٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اور عام لوگوں کو، ہم جیسوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں کم قیمت پہ ہمیں مل جایا کرتی ہیں. اور لوگ تلاش میں رہتے ہیں کہ چیزوں کے سیل کا زمانہ کب آئے گا، کب سیل لگے گا کہ ہم اچھا سے اچھا موبائل یا اچھی سے اچھی چیز کم قیمت پر حاصل کر لیں. ٹھیک اسی طریقے سے وہ مومن جس کی طلب جنت کی ہے، جس کی طلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کا آرام اسے ملے، جس کو یہ لالچ ہے کہ جب اس کی آنکھ دنیا سے بند ہو تو فرشتے اس کے لیے جنت کے اندر استقبال کر رہے ہوں، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغ و بہار اس کا انتظار کر رہے ہوں. ایسے بندے مومن کو یہ چاہیے کہ سیل کا وہ زمانہ جہاں اللہ تعالیٰ جنت کی سیل لگا رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جہاں مستقل یہ فریاد لگا رہا ہے: یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار، اے جنت کے طالب، اے جنت کے چاہنے والے، آگے بڑھو. سستی، کاہلی، کوتاہی کو چھوڑو، اپنے آرام کو قربان کرو، اپنی نیند کو قربان کرو، اپنے دوستوں اور تعلقات کے لوگوں سے ملنے جلنے میں اوقات کو کم ضائع کرو. اقبل، آگے بڑھو اور سیل کے اس زمانے سے فائدہ اٹھاؤ، جنت کا سودا کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اگر برائی کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو تو رک جاؤ، سیل کے اس زمانے کی قدر کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سب فائدہ اٹھا لے جائیں اور تمہارا نقصان ہو جائے. میرے بزرگوں، رمضان کا یہ پورا مبارک مہینہ جنت کے سیل کا زمانہ ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جنت پر یقین رکھتے ہیں
اور مرنے کے بعد کا باغ و بہار چاہتے ہیں تو اس پورے مہینے کے سیل کی قدر کریں، اپنے آپ کو جگائیں، اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو لگائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہم سب کو اس پر ابھارا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار رہا کرتا تھا رمضان کے مبارک مہینے کا، اور بہت پہلے سے دعائیں ہوتی تھیں کہ مولا ہماری عمر میں برکت دیجئے اور ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائیے۔ اور جب یہ مہینہ آ جاتا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اعمال میں 3 کاموں میں نمایاں فرق ہم دیکھتے تھے اور بہت زیادہ آپ اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اضافہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی عبادتوں میں بڑھوتری ہو جاتی تھی۔ عام دنوں میں آپ کی عبادت کی صورتحال یہ تھی کہ روایات کے اندر ہیں حتی تورمت قدماں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوتا تھا کہ پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ عام دنوں کی صورتحال تھی، اور جب صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اس معمول میں اور اضافہ ہو جاتا تھا تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ عبادتیں کس درجے کی رہا کرتی ہوں گی اور ان عبادتوں کی صورتحال کیسی رہا کرتی ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے دراصل امت کو ترغیب دی گئی۔ ہم جیسے کوتاہوں کو، ہم جیسے وہ لوگ جو سال کے دیگر مہینوں میں اپنے کام دھندوں میں کچھ زیادہ ہی مصروف اور بیزی رہتے ہیں، ان جیسے لوگوں کے لیے یہ تشویق ہے، یہ ترغیب ہے، یہ تحریض ہے۔ حدیث کے اندر ابھارا جا رہا ہے کہ 11 مہینے تم نے اپنے دنیاوی کاروبار میں، دنیا کے دھندوں میں اور اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں، اپنی کاشتکاری میں اپنے آپ کو بہت تھکا لیا۔ اس 1 مہینے میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اتنی عبادت کرو کہ تمہاری آنکھیں نیند کو تڑپ رہی ہو، ترس رہی ہو، اور تم اپنی آنکھ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ چلو کچھ دن اور آرام، کچھ دن اور جاگ لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیارت آخرت میں ہم کر سکیں، جنت کے اندر اللہ کی دیدار ہم کر سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ پورا مہینہ دراصل اپنے آپ کو تھکانے کا ہے، اپنے آپ کو لگانے کا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مٹانے کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا اضافہ ہم سب سے دراصل اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ بحیثیت امت ہماری عبادتوں میں، ہماری مناجات میں، ہمارے ذکر و اذکار میں، ہمارے تعلق مع اللہ میں بھی بہت زیادہ اور نمایاں اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے اندر اضافہ ہوتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں، وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اور خرچ زکوٰۃ کی حد تک نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو اس مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، اور اس تعلق سے پوری تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بات کی گئی۔ امید کہ آپ حضرات بھی اپنی زکوٰۃوں کا حساب کر رہے ہوں گے، زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے ہمارے اموال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، ہمارے اموال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ کسی بھی نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور یہ میل کسی بھی نبی کے مال میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، کسی نبی کے مال میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں آپ خوب سخاوت کرتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس جو آتا تھا وہ دے دیتے تھے اللہ کے ضرورت مند بندوں کو، محتاجوں کو، سماج کے ضرورت مندوں کو۔ اور یہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خوب خرچ کرو، نفلی صدقات بھی خوب نکالو، تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب دو۔ یہاں پر رمضان کے مبارک مہینے میں جب تمہارے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کیا جا رہا ہے، تو اس سیزن کی اور اس سیل کی قدر کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے بنو۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر رمضان میں ایک تیسرا عمل جس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں، مناجات میں خوب گریہ وزاری فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے تھے، خوب آنسو بہاتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ ہم لوگ بھی اس ماہ مبارک میں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصائم لا ترد دعوته، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس ماہ مبارک میں ہم سب لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگیں۔ ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں ہیں،
ہم دعائیں پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب تو سنت کی رعایت میں مختصر دعا کرتے ہیں، اور یوں تو فرض نماز کے بعد دعا مانگنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر امام صاحب دعا نہ مانگے تو آپ کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگوں نے دعا کو نماز کا ایک حصہ سمجھ لیا اور دعا کو بھی بس وہیں تک محدود کر لیا۔ امام صاحب کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہم انت السلام و منک السلام ربنا آتنا فی الدنیا، اس طرح کی 1 2 3 دعائیں ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا اور ہمیں سب کچھ مل گیا، اب ہمیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یاد رکھیے دعائیں مانگنے کی چیز ہیں، دعائیں پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہو پا رہی ہیں کہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ یاد رکھا جائے، ایک مومن جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کو 100% اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میری ہر دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندے جب مجھ سے دعا کریں تو مجھ سے قبولیت کی امید رکھیں۔ جب مہربان رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو بھی دعا کرو اس دعا کے بعد قبولیت کی امید رکھو، تو ہم نا امیدی کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول بھی ہو پا رہی ہے کہ نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ ہمارا رواں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہو، ہمارے جسم کا ایک ایک انگ اللہ تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم مناجات کر رہے ہوں تو گویا ہمارا پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں محتاج بنا ہوا ہو۔ اس طرح ہم دعائیں مانگیں جس طرح ایک بھکاری، ایک سائل، ایک فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے کشکول لیے ہوئے، معمولی کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں، الفاظ کا سلیکشن کرتا ہے، بڑے اچھے الفاظ چنتا ہے اور بڑے عمدہ ناموں سے آپ کو پکارتا ہے۔ ابھی اسی رمضان میں کچھ دنوں پہلے میں گھر میں تلاوت کر رہا تھا، دروازے پر وہ جو خواتین ہمارے یہاں مانگنے کے لیے آتی ہیں، خانہ بدوش قسم کی، جس کے مخصوص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، اس ایک خاتون کی آواز آتی ہے، اے بہن نور جہاں دے دو اللہ کے راستے میں۔ نور جہاں اس کو نام نہیں یاد ہے، نور جہاں کا معنی کائنات کی روشنی، دنیا کی روشنی۔ ایک بہن کو اپنی زبان میں وہ خوبصورت نام سے یاد کر رہی ہے۔ ایک جاہل عورت ہے، بھکاری ہے، سائل ہے، مانگنے والی ہے، وہ دنیا کی معمولی 1 روپے کو مانگتی ہے تو بہترین الفاظ سے اپنے بہن کو یاد کرتی ہے اور بہترین الفاظ سے اپنے بہن کو یاد کرتی ہے، پکارتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے پیارے ناموں کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ فرض نمازوں کے بعد ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ نفلوں کے بعد ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ سحر کے وقت میں جب ہم اٹھتے ہیں تو تہجد کے وقت میں ہم کتنے گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں؟ ذرا مانگنے کی اپنی صورتحال کو دیکھیے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، کریم داتا دروازہ کھولے ہوا ہو، اس کے بارگاہ سے مختلف اعلان ہو رہا ہو اور مستقل یہ فریاد لگائی جا رہی ہو کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی سائل، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی کسی بھی ضرورت کا طالب جس کی ضرورت کو پوری کیا جا سکے۔ کریم داتا جس کے قبضے میں پوری کائنات کے خزانے کی چابی ہے، وہ مستقل فریاد لگا رہا ہے، اور تب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں اپنے اوقات کو نہ لگائیں، تب بھی ہماری عبادتوں پہ اضافہ نہ ہو، تب بھی ہماری مسجدیں ویران ہو، نماز ختم نہیں ہوئی، فجر کی نماز جب ختم ہوتی ہے تو بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی داروغہ ہمیں دوڑا رہا ہو، نماز ختم نہیں ہوئی اور ہم سونے کے لیے ایسا دوڑتے ہیں جیسے مسجد میں ٹیکس لگ رہا ہو۔ کہاں ہے ہماری مناجات؟ کہاں ہے ہماری دعائیں؟ نمازوں کے بعد، نفلوں کے بعد دیر تک ہم دعاؤں میں رہتے، دیر تک ہم مناجات میں رہتے، دیر تک ہماری آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو بہتے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اور یوں بھی رمضان شہر المواسات ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی درد میں پریشان ہے، اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کسی دنیا کی تکلیف میں وہ کوڑ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے آنسو بہائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم انہیں کچھ دے سکتے ہو تو دیں، ہم ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو تو کریں، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم روئیں کہ میرے مولا میرا بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ آج جب آپ اپنے گھروں میں بڑے آرام سے سحر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے افطار کی چیزیں اپنے دسترخوان پر سجا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ افطار کر رہے ہوتے ہیں، وہیں انہی دنوں میں اللہ کی اسی پاک زمین پر آپ
آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں ہیں جو افطار کے لیے پانیوں کو ترس رہے ہیں، جو غذاؤں کے لیے ترس رہے ہیں، جو بھوکوں سے تڑپ رہے ہیں، جن کے 30,000 بچے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے شہید کیے گئے، جن کے بچوں کی شہادت کے بعد مائیں اپنے بچوں کو بوسہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بیٹے تم نے مجھے اعزاز دے دیا، جاؤ میں ایک شہید کی ماں اب پکاری جاؤں گی، جاؤ جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ یہ اور اس طرح کے واقعات غزہ اور فلسطین کے اندر ان دنوں ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیا ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے مواسات، غمخواری کا یہ بھی حل نکال پا رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہوں؟ کیا ہماری صورتحال میں یہ بھی تبدیلی آ رہی ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں؟ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی آپس میں ایسی محبت ہوتی ہے جیسے ایک جسم کے مختلف پارٹ میں ہوتے ہیں۔ آپ کی انگلی میں کانٹا چبھتا ہے، پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے تمام افراد ٹھیک اسی طرح ایک باڈی کی طرح ہے، کسی ایک کو تکلیف ہوگی دوسرا روئے گا، کسی ایک کو پریشانی ہوگی دوسرا تڑپے گا۔ اسی آسمان کے نیچے ہمارے بچے چھلنی کیے جا رہے ہیں، بموں کے دھماکے میں ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہے ہوں۔ ہم تب بھی دنیاوی دھندوں میں مبتلا ہوں، ہمارے نوجوان تب بھی کرکٹ میں مبتلا ہوں، ہمارے نوجوان تب بھی اپنی دنیا داری میں لگے ہوئے ہوں، ہمارے اوقات تب بھی اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں نہ اٹھ رہے ہوں، تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل بتایا صحابہ کرام نے کہ اس ماہ مبارک میں حضرات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے بڑی لمبی دعائیں کرتے تھے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے کمزور اور پریشان حال مسلمان بھائیوں اور اپنے بہنوں اور اپنے معصوم بچوں کے لیے، تاکہ خدا کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ حضرات اکابرین کی زندگی کے اندر رمضان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ تھی، حضرت امام اعظم کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، رمضان میں مستقل تلاوت کرتے تھے اور پورے مہینے میں 63 ختم قرآن کریم کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں، اور تراویح کے اندر 3۔ امام شافعی بھی 60 ختم قرآن کریم کرتے تھے۔ ابھی حال کے بزرگوں میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ، جن کی فضائل اعمال آپ تعلیم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، ان کی زندگی میں 42 سال رمضان کے ایسے گزرے کہ روزانہ 1 ختم قرآن مجید وہ کیا کرتے تھے۔ ہر رمضان میں 30 ختم، 35 پارے روزانہ پڑھے جا رہے ہیں۔ اپنی دادی کے بارے میں لکھتے ہیں، ہماری دادی روزانہ 1 ختم قرآن مجید کرتی ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں روزانہ گھر کے تمام کام کاج کے ساتھ تقریباً 20 پارے پڑھ لیا کرتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات اکابرین کی زندگی میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی عورتیں بھی تراویح کے اندر قرآن سننے کا اس قدر اہتمام کرتی تھیں کہ ان کے صاحبزادے تراویح میں قرآن سناتے تھے، گھر کی محرم خواتین تراویح میں قرآن سنا کرتی تھیں۔ ایک رات صاحبزادے بیمار ہو گئے تو حضرت شیخ الہند نے کسی قاری صاحب کو بھیج دیا کہ جاؤ بھائی پردے کے اندر خواتین کو قرآن سنا دو۔ جب تہجد کے وقت میں شیخ الہند گھر پہنچے تو خواتین نے کہا کہ آج آپ نے ہماری تراویح کا ستیہ ناش کر دیا۔ پوچھا انہوں نے کیا ہوا؟ کہا کہ حافظ صاحب صرف 4 پارے پڑھ کے تھک گئے اور اس کے آگے وہ پڑھ ہی نہیں سکے۔ پتہ چلا کہ حضرت شیخ الہند کے یہاں گھر کی عورتیں رمضان کے اندر 7 ختم قرآن مجید تراویح میں سنا کرتی تھیں۔ یہ گھر کی عورتوں کی صورتحال تھی۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ 1 پارے میں ہم تھک جاتے ہیں، 5-10 منٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اور وہاں بزرگوں کے یہاں پورے مہینے میں رمضان کے اندر بعض خانقاہوں میں 3 ختم قرآن مجید سننے کا تراویح کے اندر اہتمام رہا، بعض خانقاہوں میں پورے مہینے اعتکاف کا اہتمام رہا۔ بزرگوں کی یہ قدردانی دراصل ہم جیسے کوتاہوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم زیادہ کرو، کوشش کرو کہ جتنی زیادہ تلاوت کر سکتے ہو کرو، جتنی زیادہ دعائیں کر سکتے ہو کرو، جتنا زیادہ اللہ سے مانگ سکتے ہو مانگو۔ اور اب تو رمضان کے صرف 11-12 دن رہ گئے۔ اخیر کے 10 دنوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ اخیر کے دنوں کو اپنے مارکیٹوں کی نظر کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کے حبیب، آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیاری اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا اخیر 10 دن آتا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال یہ ہوتی تھی، شد میزرہ، کہ اپنی تہبند کو باندھ لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، بیویوں سے بھی الگ ہو جاتے تھے، ایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگاتے تھے،
عام دنوں میں صورتحال یہ تھی کہ تہجد کے لیے جب پیارے آقا اٹھتے تھے بڑے آہستہ اٹھتے تھے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو, کسی کے نیند میں ڈسٹرب نہ ہو. لیکن رمضان کے مہینے میں پاک بیویوں کو بھی جگاتے تھے, خود بھی جاگتے تھے, اور احیا لیلہ, پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے, پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, اللہ کے سامنے مناجات میں لگایا کرتے تھے. اور ایسا اس لیے بھی کہ انہی 10 راتوں میں وہ عظیم رات بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قدر کی رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پہلی امتوں کی عبادتوں کی صورتحال جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی تو یہ پتہ چلا کہ ان کی عمریں ہزار سال ہوتی تھی, اور پوری زندگی وہ جہاد میں لگا رہے ہیں, پوری زندگی وہ عبادتوں میں لگا رہے ہیں. رحمت للعالمین کو, جو ہمارے لیے سراپا رحمت تھے, ان کو بڑا قلق ہوا, بڑا افسوس ہوا, بڑی حسرت ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو 60-70 سال کی ہیں, ان کی عمریں 1000 تھیں اور وہ 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے. میری امت 60-70 سال کی عمر میں اللہ کی کتنی عبادت کر پائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حبیب کی رحمت اور ان کے اس التجا, ان کی اس کوہن پر امت کو شب قدر عطا فرمائی, لیلۃ القدر عطا فرمائی. اور یہ عظیم رات انہی 10 دنوں کی طاق راتوں میں آیا کرتی ہے. پیارے آقا نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اے میرے پیارو, شب قدر کو رمضان کی اخیر 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. 21, 27, 25, 27, 29, یہ جو 5 راتیں, انہی 5 راتوں میں سے کسی رات میں وہ عظیم فضیلت والی رات تمہیں مل جائے گی جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ہے. اگر 10 سال کی شب قدر آپ کو مل گئی, تقریباً 800 سال آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دی. اگر کسی خوش نصیب نے 20 سال شب قدر کو پا لیا تو گویا اس نے تقریباً 1600 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیا. یہ عظیم رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اخیر عشرے کے اندر رکھی ہے, اور اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنی بیویوں سے الگ رہتے تھے, پوری رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. اور اسی رات کو پانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ہمیشہ اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. آپ نے ایک بار تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا اسی رات کو تلاش میں. پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا, جبریل امین نے بتایا کہ یہاں وہ رات نہیں ہے. پھر بیچ کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا, جبریل امین نے پھر بتایا کہ یہاں بھی وہ رات نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اعتکاف کرنے والے اپنے پیارے صحابہ سے کہا کہ میرے پیارو, وہ عظیم رات اخیر عشرے کے اندر ہے, اس لیے جن لوگوں نے میرے ساتھ 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے وہ اخیر کے 10 دنوں کا بھی اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی 10 دنوں کے اندر یہ رات رکھی ہے. پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی جو اعتکاف کیا کرتی تھی اسی عظیم رات کی تلاش کے اندر. اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ عظیم رات تمہیں مل جائے, جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ رات ہو گئی ہے, تو میں نے آقا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ, جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں دعا کرو اللہ سے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, میرے مولا آپ کو معاف کرنا بہت پسند ہے, آپ مجھے معاف کر دیجئے, میں گنہگار ہوں. ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو راتیں اب بچ گئی ہیں, جو دن اب رہ گئے ہیں, ایک ایمان والا جو جنت کا متلاشی ہے, ایک ایمان والا جس کو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے روٹھی ہوئی ہے, امت کا ایک درد مند دل رکھنے والا جو مسلمانوں کے حالات پہ کرتا ہے, ایسے تمام مسلمانوں کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک کی بقیہ راتوں میں اور بقیہ دنوں میں اللہ کی ایسی عبادت کریں, اور راتوں میں اللہ کے سامنے ایسی مناجات کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے اس کے دروازے کھل سکیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں کے مستحق ہو سکے. رمضان کے اخیر عشرے کے 10 دنوں کے اعتکاف کو علماء نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ لکھا ہے. اگر کسی آبادی میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا, سارے مسلمان گنہگار ہوں گے, اور اگر کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے اس مسجد کی, اس محلے کی, اس آبادی کی مسجد میں, تو بقیہ لوگوں سے جو مؤکدہ سنت کی اہمیت اور اس کی جو تاکید ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی. لیکن اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو فضیلت ہے, اس کی جو عظمت ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ایمان والا اس اعتکاف کی سنت کو ادا کرے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا, وہ یعتکف الذنوب, اعتکاف میں جب آدمی آ جاتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے.
اور فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا کہ اس کو ان تمام نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا. جنازے میں نہیں جا سکتا, بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا, کوئی مر گیا اس کی تعزیت نہیں کر سکتا, بہت سارے کام اعتکاف میں آنے کے بعد ایک آدمی نہیں کر پاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معتکف جب اعتکاف میں آ گیا تو وہ تمام کام اللہ تعالیٰ ان کے ثواب اس کے حصے میں لکھ دیتا ہے. اور فرمایا کہ ایک آدمی جب ایک دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرتا ہے, من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ, ایک آدمی صرف ایک دن کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ثلاث خنادق, 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں کہ جس کی چوڑائی دنیا جہان کی چوڑائی سے کہیں زیادہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. معتکف کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں اور اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرمایا کر دیتے ہیں. اور ترغیب و ترہیب کی ایک روایت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف العشر من رمضان, جو آدمی رمضان کے 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ لوگ جن کو مالی پریشانی کی شکایت ہے, جن کی تمنا ہے کہ میں اپنی گنہگار آنکھوں سے اللہ کے کعبے کو دیکھوں, جن کی خواہش ہے کہ نبی کے روضے پہ جاؤں, جن کو یہ شوق ہے کہ میں حج اور عمرے کی سعادت کو حاصل کروں, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, وہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ نہیں کر سکتا, پیارے آقا نے ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں فرمایا. کہا کہ رمضان میں ان 10 دنوں کا اعتکاف کرو, 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے. اس طرح کے احادیث اور فضائل ہم سب کے لیے ہیں جو ہم سب سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام کی اور خاص طور سے اخیر عشرے کی قدر کریں. ہم شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کریں, اعتکاف کا ایک عام فضا اور اس کا ایک عام معمول بنائیں. بزرگوں کے یہاں شہروں میں اور مختلف علاقوں میں پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے, آبادی کے اندر اعتکاف کرنے والوں سے پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور لوگوں کو جگہ نہیں ملتی. پہلے سے رجسٹری کرنی پڑتی ہے کہ مجھے رجسٹریشن کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے حضرت کے ساتھ فلاں مسجد میں. ہماری آبادیوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں روزوں کا تو کچھ حد تک اہتمام کر لیتے ہیں, تراویح کا بھی بہت حد تک اہتمام ہو جاتا ہے, لیکن وہ عظیم سنت, وہ عظیم عمل جس پر مغفرتوں کے وعدے ہیں اور جس عمل کو کرنے کے بعد شب قدر کو پا لینا 100% یقینی ہے. جو آدمی اعتکاف میں آ گیا وہ شب قدر کو 100% پا لے گا, اس لیے کہ معتکف اگر سو بھی رہا ہو تو اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے علاقوں کے اندر بھی اعتکاف کی سنت کو رواج دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری آبادی اپنے گھروں کو خالی کر دیں اور مسجد کے اندر آ کر کے براجمان ہو جائیں. ہاں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جن گھروں میں 4 مرد ہیں, جن گھروں میں 4 بھائی ہیں, آپ ترتیب ایسی بنائیے کہ اپنے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ضرور ہماری مسجد کے اندر اعتکاف کرے. خاص طور سے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں, گارجینوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس یا ان کے اوپر زیادہ مشاغل, زیادہ کاموں کا بوجھ نہیں ہے. ایسے نوجوانوں کو, ایسے نوعمر بچوں کو آپ اعتکاف کی اس عظیم سنت کے لیے فارغ کریں تاکہ وہ مسجدوں میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی, اپنے گھر کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں کر سکے, مناجات کر سکے اور اعتکاف کی اس سنت کا عام فضا اور عام ماحول بن سکے. جب رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہو تو جس طریقے سے جماعتوں میں جانے کی تشکیلیں ہوتی ہیں, جس طرح حج میں بھیجنے کے لیے علماء ترغیب اور ترہیب سے کام لیتے ہیں, ہم میں کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آخری عشرے کے پہلے اعتکاف کی بھی تشکیل کی جائے, اپنے گھروں میں بچوں کی تشکیل کی جائے کہ بیٹا آپ جائیں اعتکاف کریں اللہ کے لیے, اپنی مسجدوں میں اپنے اوقات کو لگائیں. اور اگر 10 دنوں کا اعتکاف کرنا مشکل ہو میرے بزرگوں تو یہ کوشش کیجئے کہ کم سے کم 5 راتوں کا اعتکاف ہر آدمی کرے. 5 راتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے جاگ کر گزارے. تاجر لوگ اعتکاف کو سوچتے ہی نہیں, اس لیے نہیں سوچتے کہ یہ سیزن ہے نیکیوں کا, یہ سیزن ہے کمانے کا, اگر یہاں نہیں کمایا جائے گا تو پھر سال بھر ہم مکھی ماریں گے, ہمیں نقصان ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا جو سیزن بنایا ہے, کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ نیکیوں کے اس سیزن میں اگر ہم نے نیکی نہیں کمائی تو سال بھر پھر اتنا بڑا موقع ہمیں کب ہاتھ لائے گا, اتنا بڑا موقع کب ہمیں ملے گا. اس لیے نیکیوں کے اس سیزن کو, جنت کے اس سیل کو کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اخیر کے 10 دنوں کی پوری قدر کی جائے, اعتکاف کی جائے, اس کے لیے تشکیلیں کی جائیں, عام فضائیں بنائی جائیں. کریں گے ایسا انشاءاللہ ہم سب لوگ.
اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام اور راتوں کی پوری قدردانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔